السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید. ہم ویڈیو بنا رہے ہیں پاکستان نیوی میں جن گرلز نے اپلائی کیا ہوا ہے. کس پوسٹ کے لیے؟ ایف ایم کے لیے. جنہوں نے میٹرک میں بایو پڑھی تھی انہوں نے اپلائی کیا اویسلی، اور باقی جتنی سیٹس تھیں وہ بوائز کے لیے تھی، جس میں 50% ریکوائرڈ تھا سب چیزوں میں. اور سب سے بڑی بات اس ایڈورٹائزمنٹ میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو بچے جن بوائز نے میٹرک آرٹس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی ایلیجیبل تھے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، ورنہ سائنس والوں کو ایلیجیبل کیا جاتا ہے، آرٹس والوں کو پاکستان ایئر فورس میں یا پاکستان نیوی کے اندر صرف جی سی گارڈ یا ایسی پوسٹ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے، لیکن اچھی پوسٹ کے لیے انہیں نہیں پریفر کیا جاتا. لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے پاکستان نیوی کے اندر، ایئر فورس کو تو ابھی ایڈ آنا ہے کہ اس کے اندر آرٹس والوں کو اور سائنس والوں کو ایکول رکھا گیا ہے. سائنس/آرٹس ود 55% یا 60% والے ایلیجیبل ہو گئے ہیں جو بوائز ہیں، رائٹ. میرین کے اندر یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، رائٹ، یا نیوی پولیس کے اندر وہ جا سکتے ہیں. آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں انیشیل ٹیسٹ کے لیے جو ان گرلس کا بوائز کا ہونے والا ہے. اور میں اس انیشیل ٹیسٹ میں وہ سوال بتانے لگا ہوں جو سوال آلریڈی 3 دن پہلے ٹیسٹ میں آ چکے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہی سوال میں سارے ریپیٹ کرنے لگا ہوں جو سوال آئے ہیں، تاکہ اس کے کمپیریزن آپ کے سوال آ جائیں گے. اسٹارٹ کریں. سب سے پہلا پوائنٹ، پاکستان نیوی میں 80% بچوں کے ٹیسٹ فیل ہونے کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہے. حالانکہ آج کل لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، اس کے باوجود وہ سسٹم کو کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اللہ جانے. لیکن سسٹم جیسے ہی بند ہوتا ہے اور دوبارہ جیسے ہی آن ہوتا ہے ود نینو سیکنڈس کے اندر دوبارہ جنریٹر آن ہو جاتا ہے، وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا ٹائم اگر پہلے 20 منٹس تھا تو وہ ایک دم 5 منٹس پہ آ جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو آپ نے پیپر سالو نہیں کرنا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے انہیں کہنا ہے کہ سر میں ابھی نہیں کروں گی جب تک ٹائم دوبارہ اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ نہیں ہوگا، میرا اگین پیپر نہیں، میں ابھی سے اٹیمپٹ نہیں کروں گی. لیکن وہ آپ کو بار بار فورس کرے گا کہ آپ اسے اٹیمپٹ کریں، اور اگر آپ نے اٹیمپٹ کر لیا تو ڈیفینیٹلی آپ فیل ہیں، آپ پاس نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 2، پاکستان نیوی کے انیشیل ٹیسٹ میں نان وربل کویسچن بہت زیادہ مشکل آ رہے ہیں. اتنے زیادہ مشکل آ رہے ہیں کہ وہ نہ تو آپ کی بک کے اوپر ہے، نہ ہی گوگل پہ آپ سرچ کرنے کو آپ کو ملیں گے. کس طرح کے کویسچنز آ رہے ہیں میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں. سیریز والے کویسچنز جس میں 2 3 4 5 اس طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں، نیکسٹ نمبر کون سا ہوتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے سیریز والے کویسچن آ رہے ہیں، لیکن وہ سیریز والے بڑے کنفیوز کرتے ہیں. آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں پڑھے ہوں گے کچھ کویسچنز، شاید ذہن میں آ جائے گا. ایک ریکٹینگل بنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سوری ٹرائنگل بنا ہوتا تھا، اور ٹرائنگل میں 3 باکسز بناتے تھے. وہ 2 باکسز میں اماؤنٹ لکھی ہوتی تھی اور 3rd باکس میں وہ کہتے تھے اماؤنٹ کون سی آئے گی. تو یا تو وہ ان دونوں کو پلس کر کے آ رہی ہوتی تھی، یا ملٹیپلائی کر کے آ رہی ہوتی تھی، یا مائنس کر کے آ رہی ہوتی تھی. تو اس طرح کے 3 یا 4 باکسز دیں گے، اس میں سے آپ نے نمبرز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا آئے گا. پوائنٹ نمبر 2، میں نے آلریڈی انیشیل ٹیسٹ کی بے انتہا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ اپنا ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹائم اگر مینیج نہیں ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی فیل ہو جائیں گے. وربل نان وربل میں اسپیڈ کو تیز رکھنا ہے اور اکیڈمی میں آگے اسپیڈ کو سلو کر دینا ہے. وربل نان وربل کے آلریڈی میں پوائنٹس ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو اسے میں یہاں ریپیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، کہ ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 رو 3 کالم ہو تو کیا کریں گے، سب چیزیں کس طرح انہیں سالو کریں گے. ہم آتے ہیں ایکیڈمک پورشن کی طرف، جو کہ آپ سے پاس نہیں ہونا. لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ٹیسٹ ہو چکا ہے، رائٹ، اس ٹیسٹ کے اندر سب سے زیادہ بچے جو فیل ہوئے ہیں وہ نان وربل کے اندر ہوئے ہیں. کس کے اندر؟ اٹھ گئی ہیں والدہ؟ نان وربل کے اندر سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں، ایکیڈمک کے اندر پہنچ نہیں سکے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وربل نان وربل کی پریکٹس کر کے جائیں، یہ بہت مشکل آ رہے ہیں، ایئر فورس کی طرح ذرا بھی نہیں آنے. ٹھیک ہے، ایکیڈمک کے اندر آپ کے فزکس کے جو کویسچنز آ رہے ہیں وہ 80% فارمولے آ رہے ہیں. F = ma، کینیٹک انرجی کا 1/2 mv کا اسکوائر، پوٹینشیل انرجی mgh، E = mc². 80% فارمولے آ رہے ہیں، ڈیفینیشنز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے بایولوجی کا کیا آنا ہے. بایولوجی کے نہ تو آپ نے اس باری ڈو یو نو کرنے ہیں، اس باری سارا چینج بتانے لگا ہوں. ڈو یو نو آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور فین زیادہ سلو ہو گیا میرے خیال سے نا، تھوڑا سا تیز کر دوں. تو نہ تو آپ نے ڈو یو نو کرنے ہیں، نہ آپ نے اس کی گلوسری کرنی ہے، نہ آپ نے اس کے MCQs کرنے ہیں. اب پوچھو کرنا کیا؟ سمری بھی نہیں کرنی. دیکھو اب بات کو سمجھنا، جو FM میں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، میں نے پاکستان ایئر فورس کے لیے بتایا تھا کہ گلوسری کرنی ہے اور MCQs کرنے ہیں، ڈو یو نو کرنا ہے. یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 9th اور 10th کی بایو کی بک اوپن کریں گے تو ہر بک کے چیپٹر کے اندر جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ان ایکسپلینیشن کے اندر کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو بلیک کلر کے ہائی لائٹس کیے ہوتے ہیں. آ رہا ہے ذہن میں؟ جیسے آئیز والا آپ نے ٹاپک لے لیا، ہیومن آئی والا لے لیا، ایئر والا لے لیا، اس میں انر، مڈل، ایئر، ٹھیک ہے، وہ بلیک کلر کی کیا ہوتے ہیں، ہائی لائٹس.
صرف ان ہائی لائٹس کو اپنے پڑھنا ہے, سارے کے سارے کویشچن ان ہائی لائٹس میں سے آ رہے ہیں. اکثر یہ فورسز والے کبھی کبھار کوئی مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ یار تم پیپر لیک کر دیتے ہو. میں پیپر لیک نہیں کرتا, صرف ریسرچ کرتا ہوں جس کے مطابق میں اپنا ویو دیتا ہوں, اور وہ ویو والے کویشچنز آ جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی مرضی ہے. لیکن میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ میرا کوئی رابطہ ہے کسی ڈپارٹمنٹ سے یا کسی ایجنسی سے جس سے مجھے پیپر پتہ چلتا ہے, ایسا ذرا بھی کچھ نہیں ہے. تو ایسا کبھی بھی کوئی ذہن میں نہ لے کے آئے کہ سروکار کو پتہ ہوتا ہے کہ پیپر میں کیا آنے والا ہے. یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے لگتی ہے محنت زیادہ, جو آپ لوگ کرتے نہیں ہو. آج میں نے انہیں پاکستان نیوی کی اور ایئر فورس کی تیاری کرانی تھی, تو میری والدہ گواہ ہیں اس چیز کی. میں رات کے 3 بجے اٹھ گیا تھا اور 3 بجے سے میں اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا تھا کہ میں نے آپ کو کرانا کیا. تو اس کے لیے اپنی نیند کو توڑنا پڑتا ہے. پھر جا کے آپ انہیں 5 منٹ کے اندر, وہ بیچاری وزیر آباد سے آئی ہے 10 منٹ کے لیے, اتنا کرایہ لگا کے, وہ 10 منٹ کے لیے یہی سیکھنے آئی ہے کہ وہاں پر ہونا کیا ہے. اگر وہ چیز اسے مل جائے گی تو سمجھ لو لاکھوں کا فائدہ ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے, اس کا کرایہ وصول ہو گیا. تو اگر مجھے پتا ہے کہ وہ وزیر آباد سے رات کو سفر کر کے چلی ہوئی ہے, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں رات کے پیر اٹھ کے اس کے لیے پریپیئر ہو کے بیٹھوں کہ ہونا کیا اور کیا کرنا ہے, تاکہ وہ غلط چیز کو یاد نہ کرے. سمجھ آ گیا بایو کا اور فزکس کا. فزکس کے میں نے صرف آپ کو بتائے ہیں فارمولے, اور میں نے آپ کو بایو کو بتایا بولڈ ورڈز جو چیپٹر کے اندر ہیں انہیں سے پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا. اب آتے ہیں انگلش کی طرف. نریشن کسے کہتے ہیں؟ اچھا, اور کچھ؟ ہاں چلو کچھ نہیں ہوتا, چلیں, یہ نہیں پتا تھا کیا آپ کو. اس میں پانی میرے گھر کا ہے, ٹھیک ہے. ہاں بتائیں. میٹرک میں نریشن والے جو کویشچن آتے ہیں, نریشن والے کویشچن ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کویشچن نہیں ہوتے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں اگر آپ جائیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں 3-4 پارٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ایکسپلین وتھ سورو, ایکسپلین وتھ جوائے, ان کے ورڈ یوز کرتے ہیں. آ رہا ہے ذہن میں؟ ایموشنز, سیڈ نیوز, وہ والی سارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آنے ہیں, یہ لکھ لیں آپ پوائنٹ, ٹھیک ہے. ایکٹیوائز پیسیفائز سارے آنے ہیں آرڈر والے, جس میں کس کا اضافہ کرتے ہیں ہم؟ لیٹ کا استعمال کرتے ہیں. کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ لیٹ کا. ایسے ایسے بوائز ہیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ایک ویڈیو پارٹ آف اسپیچ پہ ہی بنا دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی دکان سے کتاب لے لو, ناؤن پروناؤن کیا ہے, میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں کہ ایکٹیوائز پیسیفائز حل کیسے کرنے ہیں. اور حقیقت میں جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, گریجویشن کی ہوتی ہے ان لوگوں نے, اور کمنٹ کر کے کہتے ہیں سر جی ایمان سے کہوں میٹرک تو پاس کر لی, لیکن یہ چیز ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی, یہ کرنا کیسے تھا, یہ ہم چھوڑ دیتے تھے 5-6 نمبر کیا چھوڑو سر جی, نکلتے ہیں یہاں سے آگے. تو انہیں تھوڑا سا سیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے گھر کے پاس کسی اچھے ٹیچر کے پاس چلے جائیں آپ, اور اسے آپ کہیں کہ وہ آپ کو سمجھا دے تو 15 منٹ میں سمجھا دے گا. میں اس پہ کیا ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بناتا پھروں, ٹھیک ہے. ویسے ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے میرے پاس. فزکس کا ہو گیا, ہمارا بایو کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ہمارا انگلش کا میں نے ایکٹیو پیسیج وہ بتایا. پریپوزیشن تو لازمی آنی ہے, ایز آر ایم وغیرہ, ووول ورڈس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اے ای آئی او یو کہاں کا استعمال کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں پاکستان نیوی کے انیشیل ٹیسٹ کو پاس کیسے کریں گے, اور پاکستان نیوی کے انیشیل ٹیسٹ کو اگر گرلز وہاں پر جا رہی ہیں تو انہیں کیا کیا بینیفٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ, پاکستان نیوی میں سیلری سب سے زیادہ ہے پاکستان ایئر فورس اور آرمی کی نسبت. یہ بات پہلے کوئی نہیں بتاتا. پاکستان نیوی میں سیلری سب سے زیادہ ہے, دونوں فورسز کی نسبت سیلری کس میں زیادہ ہے؟ پاکستان نیوی میں. اور پاکستان نیوی میں باہر فورن کنٹری کے ٹورس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ ان کی ساری شپمنٹس کا کام ہے, اور شپ ساری فورن کنٹری جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ کا فورن کنٹری ٹور لگتا ہے, اب ذرا آپ سننے کے بعد آپ اندر سے لڈو پھوٹیں گے آپ کے. سپوز کریں آپ کی شپ چلے گی آسٹریلیا, جیسے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے حماد, پاکستان نیوی میں ہے, وہ پچھلے 4 سال سے آسٹریلیا میں ہی ہیں, ٹھیک ہے. آسٹریلیا چلا جاتا ہے, آپ چلے گئے, آپ کو جو سیلری ملے گی وہ آسٹریلیا کی کرنسی میں ملے گی. کس کرنسی میں ملے گی؟ اور اگر آسٹریلیا کی کرنسی میں آپ کو سیلری ملتی ہے, پاکستان کی سیلری آسٹریلیا کی کرنسی میں, تو سوچو آپ مہینے کا کتنا ہی پیسے آپ کو ملیں گے. وہ ابھی اتنا امیر ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں چاہیے.
اور وہ لڑکا وہ ہے جو 2015 میں ریکمنڈ, جس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں میرے ساتھ یونیفارم میں, وہ پرانا لڑکا. ٹھیک ہے, اتنے بینیفٹ ہے. ایون کہ اس میں میٹرک بیس پہ جو جا رہے ہیں نا, اور وہ ان کے جب فورن ٹور لگتے ہیں تو وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی 10-10 مرلے کے 1-1 کنال کی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں. اتنا پیسہ ہے اس فیلڈ کے اندر, پاکستان نیوی کی فیلڈ کے اندر. کیمسٹری میں سے جو آنا ہے وہ 0.1% آئے گا, بہت کم. ٹھیک ہے, اور 1% بھی اگر آپ کا کوئی آ گیا نا تو وہ آئیں گے ایلیمنٹس, ایٹم, کمپاؤنڈس, مکسچرز, ٹھیک ہے, یا سب ایٹمز, یا پھر سب شیلز, اس طرح کے متعلق آ جائے گا. تھوڑا بہت آئے گا اگر آیا تو, ویسے میرے خیال سے نہیں آئے گا کیمسٹری کا. ہو رہا کیا ہے انیشیل ٹیسٹ کے اندر, یا تو فزکس کا پورشن وہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں زوا بیٹا, اور بایو کا پورشن بہت کم, یا بایو کا پورشن 90% کر دیتے ہیں اور باقی کر دیتے ہیں 10%. تو ذہن میں رکھیے گا, یہ لازمی نہیں کہ آپ کے بایو کا پورشن زیادہ ہوگا, وہ کسی بھی ایک پورشن کو فزکس یا بایو میں سے انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے بتایا اسی میں سے سارا کچھ آپ کا کور ہو جائے گا اور پاکستان نیوی کا انیشیل ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جائے گا. لیکن ابھی پچھلے دنوں میں جو انیشیل ٹیسٹ ہوئے ہیں, ہال میں جتنے بچوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, میرے سے ابھی جتنے بچوں نے تیاری کرنی شروع کی ہے ان کے ٹیسٹ تو ابھی منڈے سے شروع ہونے ہیں. اس سے پہلے جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ پورے کا پورا ہال فیل ہے, پورے کا پورا ہال فیل ہوا. اس ہال میں ایک بھی بچہ پاس نہیں ہوا, اور سارے بچے نان وربل میں فیل ہوئے ہیں. کہاں پر؟ ایکیڈیمک تک کوئی پہنچا ہی نہیں ہے. ایک لڑکی ایکیڈیمک میں پہنچی تھی, اور جس نے ہم یہ بتایا کہ سوال کیا کیا آئے ہیں, اور وہ بھی ایکیڈیمک میں فیل ہوئی تھی, پاس نہیں ہوئی تھی. تو پھر مجبوراً مجھے آج پاکستان نیوی پہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے. میں نے پاکستان نیوی پہ ویڈیو بنائی نہیں ہے, پچھلے 2 منتھ میں نے اس پہ نیوی پہ ویڈیو بنائی نہیں. ٹھیک, اور میری ویڈیو نہ بنانے کی وجہ سے میرے خیال سے اتنے بچوں کو لاس ہوا ہے. اگر میں ویڈیو بنا دیتا تو شاید وہ بچے پاس ہو جاتے. تو اب نیکسٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسے فالو کر کے, تیاری کر کے پہلے سے پریپیئر ہو کے جائیں کہ نان وربل میں آپ لوگ فیل ہو سکتے ہیں, ایکیڈیمک میں آپ فیل نہیں ہوں گے. ایکیڈیمک کی آپ تیاری کر لو, پاس, نان وربل میں آپ فیل ہو جائے گا. اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آسان سے میں نے طریقہ کو بتایا ہوا ہے. گوگل پہ سرچ کرو نان وربل پریکٹس کویسچن, نان وربل پریکٹس کویسچن, 3-4 لنکس آئیں گے. پہلے لنک کو سرچ کرو, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, کم سے کم 10 لنکس کو سرچ کرو اور 3-4 گھنٹے لگاؤ اپنے اس پہ, محنت کرو, ٹائم کو مینیج کرو, پھر کام ہوگا, ورنہ ایسے پاس نہیں ہوگے. لیکن اس پوسٹ کے اندر سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا پہلے دن انیشیل پاس ہو جائے گا, دین آفٹر دی 1 day آپ کا میڈیکل انٹرویو ہو جائے گا, دین اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں گی. ود ان دی 2 month آپ کو کال آ جائے گی, دین آپ کو جوائننگ لیٹر مل جائے گا, اور ٹریننگ پہ آپ نو ISSB, نو ری انٹرویو, نو نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہونا. تو صرف 2 چیزیں پاس کرنی ہے, اور یہ بآسانی طریقے سے آپ پاس کر سکتے ہیں. اور وہ بچے جن کے میٹرک میں 800+ مارکس ہیں, کتنے نمبر ہیں آپ کے؟ 1086. She will be strongly recommended انشاءاللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے. I repeat again, she will be strongly recommended. کیونکہ پاکستان نیوی جو بھی لسٹ بناتا ہے وہ میرٹ پہ بناتا ہے, پاکستان ایئر فورس یہ نہیں کرتا. سمجھے بات؟ پاکستان نیوی کی جو لسٹیں بنتی ہے وہ میٹرک کے نمبر پہ بیاہ پہ بنتی ہیں, اس سے ایگریگیٹ بنتا ہے, اور انٹرویو کے مارکس پہ. تو اگر تم یہاں ہو جاتی ہو زویا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. لیکن اگر تم پاکستان ایئر فورس کی تمہیں ISSB کی کال آتی ہے تو فرسٹ تو پیورٹی تمہیں پہلے وہ ہے, اس کے بعد ہی ہے. تو تم اب نہ لٹک گئی ہو کہ اگر تم یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہو اور ISSB وہاں جاتے ہو ایئر فورس کا دینا ہے. لیکن ایئر فورس کے ISSB میں فائدہ یہ ہے کہ جب ISSB دے کے آپ نکلتے ہو تو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کو لیٹر گھر میں آ جاتا ہے کہ اب یو آر ریکمینڈ آر ناٹ. یہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے, گھر پہنچنے سے پہلے لیٹر پہنچا ہوتا ہے. اگر آپ کا سینٹر کراچی بنا تو یہ نہیں کہ گھر کے قریب سینٹر بنا تو پہنچنے سے پہلے, پھر وہ 2 دن بعد پہنچے گا. ٹھیک ہے, بیچارے کا گجرانوالا بناؤ اور وہ گھر پہنچے, لیٹر تو آیا نہیں, سر نے کہا تھا لیٹر تو آیا نہیں. ٹھیک ہے, لیٹر 2 دن بعد پہنچے گا. ٹھیک ہے, تو جو پوائنٹ بتائیں انہیں فالو کریں. زویا سوال جو پوچھنے تھے آپ نے. پاکستان ایئر فورس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, اس کا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے جب تک آپ اپنی زبان سے بتاؤ گے نہیں. وہ انٹرویو میں اسے نہیں پتا نا, انٹرویو میں اس کے پاس صرف آپ کا نام کی لسٹ ہے اور اس کے بعد پیج ہے جس پہ اس نے نمبر لگانا ہے. اس کے بعد آپ کا ریکارڈ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن کا ریکارڈ صرف پہلے دن چیک ہوتا ہے اور جہاں پر آپ کو رول سی ویریفائی ہوتی ہے اور آپ انیشیل ٹیسٹ کے لیے چلے جاتے ہو. اس کے بعد اس بندے کو نہیں پتا کہ آپ نے ایئر فورس میں ISSB کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا.
وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے کسی فورسز میں اپلائی کیا، دین آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہاں اپلائی کیا ہوا ہے. دین وہ آپ کو کہے گا کہ پھر آپ نے پاکستان نیوی میں کیوں اپلائی کیا. تو سمپل سی آپ نے ریزن دینی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ سر میں 6 منتھ کے اندر اندر اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی کرنا چاہتی ہوں، میرے فادر کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، پاکستان ایئر فورس میں چلے جاؤں یا پاکستان نیوی میں بس اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتی ہوں. وہ پوچھے گا کہ آپ نے میڈیکل میں فیلڈ میں میٹرک کیا، دین آپ کی پری انجینئرنگ کیوں رکھی. تو کہنا سر بس انجینئرنگ کی طرف میں اس لیے آ گئی کہ مجھے لگا کہ انجینئرنگ بہتر ہے اور یہاں پر بینیفٹ زیادہ ہیں. تو اب تو میں پاکستان نیوی کے اندر آ رہی ہوں، تو وہاں جس طرح بھی میں نے جانا ہوگا میں چلے جاؤں گی. تو اپنی کسی بات میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نمبر کم تھے، میرے پاس فائنینشیل ایشوز تھے، مجھے میڈیکل کی فیلڈ پسند نہیں تھی، ایسی کوئی بات وہاں پر آپ نے نہیں کرنی. اور کوئی کویشچن اور اسکا نے کوئی سوال کا ہو؟ ہاں اوپر سے بس یہ 2-3 چیزیں پوچھیں گے اور پریشان نہ ہونا. لیکن پاکستان نیوی کا انٹرویو آپ کا لینتھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور پاکستان نیوی کے انٹرویو کے لیے میں علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا، اب اس میں اتنا ہی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوم ورک دے دیتا ہوں پاکستان نیوی کے انٹرویو کے لیے. پاکستان نیوی کے انٹرویو کے لیے جب آپ جاؤ گے، جس جگہ ویٹنگ میں آپ بیٹھے ہوگے وہاں پہ نا سینریز لگی ہوں گی، ٹھیک ہے، شپس کی، کشتیوں کی. ان کشتیوں کے نام یاد کر لینے ہیں. وہ ایک سوال لازمی پوچھتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ باہر جہاں بیٹھے رہے ہو ان شپس کے نیم کیا ہے. کیونکہ آپ گھنٹہ بیٹھے ہو باہر اور آپ کے منہ کے سامنے سینری لگی ہوئی ہے اور آپ ان سینریوں کو دیکھ رہے ہو لیکن آپ ریڈ نہیں کر رہے. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. اور اندر جا کے پوچھے گا اور آپ کو کہ مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گھنٹہ باہر کیا کر رہے تھے، آپ کے منہ کے سامنے سینری لگی ہوئی تھی، آپ نے شپ کا نام ہی نہیں پڑھا. تو کائنڈلی گوگل سے سرچ کر کے پہلے ہی 5-6 شپس کے نام یاد کر کے چلے جانا. دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھائی، دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.